یہ جو کہانی بنی یہ اسی کی مد میں بنی جو میں نے ان پر ایف آئی آرز کرائی تھی ادارے کی جو سپرویژن میں ڈی جی کو میں نے وہاں پہ اپلیکینٹ بنایا تو میرے خلاف اور ڈی جی کے خلاف جو یہ سارا وہ ڈی جی افشاں کرن تھی وہ بڑی مضبوط خاتون تھی میرے اور اس کے خلاف یہ سارا پراپوگنڈا یہ افشاں لطیف کون تھی؟ نہیں افشاں کرن تھی جو ہماری ڈی جی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو افشاں لطیف تھی یہ ایک ادارے کی ڈائریکٹر تھی. اوکے. تو میں ایک 2 دن پہلے وہاں پہ وزٹ گیا اور اس کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا بیٹی کہا بہن کہا اس نے مجھے کہا سر چیئر پر بیٹھے میں نے کہا نہیں یہ آپ کی چیئر ہے میں ساتھ بیٹھتا ہوں میری بیٹی میں نے ادارے کو وزٹ کیا پھر میں اپنے آفس گیا مجھے پتہ چلا کہ اس نے کوئی شکایت کی ہے کہ ادارے میں کوئی ڈی جی کوئی غلط کام کر رہی ہے تو میری قسمت اچھی تھی میں خود نہیں گیا حالانکہ میں تھوڑا سا دبنگ تھا میں خود جاتا تھا تو اس دن میں نہیں گیا میں میڈیا کو ساتھ لے کر گیا میرے ساتھ میڈیا کے دوست تھے میں نے مختلف بچوں کے انٹرویو کی جو کہانی بنائی بالکل 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 -0 اور اس کہانی کو پہلے میرے ساتھ اٹیچ کیا گیا اس کے بعد جب مجھے وزارت سے نکال دیا گیا میں سی ایم آئی ٹی میں اس کی وجہ سے نکالا گیا؟ نہیں پہلے میرا اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا ایک بہانہ بن گیا یہ بھی؟ نہیں اس سے پہلے ہو چکا تھا یہ بھی بہانہ نہیں تھا اور کچھ اور چیزیں تھیں جو میں نے ابھی کہا ہے کہ عثمان بزدار کو کام کرنا نہیں دیا گیا اسی کی شکل میرے پہ بھی استعمال ہوئی کہ میں اپنے دائرے میں کسی بات کو نہیں مانتا تھا بلکہ بڑے بڑے میں نے سخت فیصلے بھی لیے ہیں انتظامی طور پر کوئی ایک میں نہیں وہ کیونکہ انتظامیہ کے خلاف جاتی ہے بات میں نہیں کروں گا تو ابھی تو آپ انتظامیہ میں نہیں ہیں نہیں میں کہتا ہوں نا کہ وہ یہ لوگوں کو آپ اتنے خوفزدہ کب سے ہو گئے؟ نہیں میں کبھی بھی نہیں ہوتا اچھا بات یہ تھی کہ وہاں ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو چیزیں تھیں نا وہ اس کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ میں اپنے دائرے میں اپنی مرضی سے کسی کو پوسٹن ٹرانسفر کرتا تھا میں کسی کو کرنے نہیں دیتا تھا وہ تو آپ کا رائٹ تھا یہ میرا اختلاف تھا اور بلکہ اس تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہمارے دائرے نے بھرتیاں کی تو میں نے ان کو ذات موقع دیا بالکل ٹرانسپیرنٹ جب مجھے پتہ چلا میں نے انکوائری کروائی سیکنڈ تو مجھے پتہ چلا وہاں پہ بے ضابطگیاں ہو چکی ہیں تو پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کسی منسٹر نے اپنے آرڈر سے کہا کہ یہ سسپینڈ کیا جاتا ہے آرڈر اس کو دوبارہ ایک تھرڈ جو ہے وہ پارٹی سے ہم اس کو کروائیں ریکروٹمنٹ دوبارہ کروائی اور میں نے ایک بھی اپنی مرضی سے ایک بھی آپ نے ہلکے کے بندوں کو نہیں ایک بھی نہیں ابھی تک دیکھ لیں ایک بھی نہیں تو سیاسی لوگ تو کرتے ہیں سر ایک بھی نہیں بس یہی تو میری بدقسمتی ہے نا کہ میرٹ کو دیکھتے دیکھتے میں خود چیزیں سے متاثر ہو گئے اچھا چیمہ صاحب اچیومنٹ کیا ہوئی سیاست میں اتنی لمبی آپ نے اننگز کھیلی ہے کیا اچیو کیا ہے؟ سر بہت کچھ پایا ہے بہت کچھ کھویا ہے لیکن ایک ہی چیز میں نے سب سے بیسٹ جو ہے وہ پائی ہے کہ آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے کچھ فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں وہ غلط نظر آتے ہیں یہ بھی دیکھیں نا جیسے میں نے زال لڑا جیتا پی ٹی آئی میں گیا وزیر بنا وہاں پہ میرے اختلافات ہوئے میں ان کو چھوڑا حمزہ شہباز صاحب کو میں نے وزیر اعلیٰ بنایا اور اس وقت کا سب سے بیسٹ جو میرا رشتہ تھا لوگ جانتے تھے اور بلکہ آج بھی جو میرے 22 لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ وہ قربانی دی آج بھی وہ کہتے ہیں کہ چیمہ صاحب ہم نے آپ کے لیے یہ قربانی دی ہیں اور آپ نے ہمارے مستقبل کے ساتھ اچھا نہیں کیا آج بھی ان سے ایک ایک سے پوچھ لیں وہ یہ سب کو کہیں گے کہ یہ اجمل چیمہ کا دبنگ فیصلہ تھا پھر میں نے جہانگیر ترین کی محبت میں نے وہ پارٹی میں نے خود مسلم لیگ نون چھوڑی تھی مجھے کسی نے نہیں نکالا تھا جہانگیر ترین کی محبت کیا محبت تھی آپ دوستی بن گئی تھی نا وہ کیسے جب عمران خان نے ان کے خلاف ایف آئی آرز کرائیں اور اس کے بچوں کے خلاف ایف آئی آرز کرائیں عمران خان نے جہانگیر ترین کے بچوں کے خلاف ہاں بیٹیوں کے خلاف بہو بیوی کے خلاف اس کی فیملی کے خلاف بہت ظلم کیا خان صاحب نے خود کروائی ہاں خود کرا اس کی تحقیقات بھی کرائیں پھر کچھ بھی نہیں نکلا شوگر کی تھی اور بے شمار جیسے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم نے اس کا ساتھ دیا ہم خواجہ ریاض صاحب تھے میں تھا اور بے شمار لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا پھر ہم نے ان کو انشاءاللہ عزت دی پھر عزت کے ساتھ ساتھ ہم اس کی پارٹی میں شامل ہو گئے پھر مجبوری بنی ہم نے مسلم لیگ نون چھوڑی اور آئی پی میں چلے گئے اب جب یہ ٹائم تھا ہمارا اور مسلم لیگ نون کا یونٹ تھا اتحاد تھا تو اس وقت جب ان کی حکومت بن گئی
تو انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا مسلم لیگ نے. انہوں نے کہا جی نہیں اب ہمارا کوئی آپ کے ساتھ اتحاد نہیں ہے. لیکن پھر بھی چونکہ میرا جہانگیر ترین کے ساتھ تعلق تھا, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تو ہم نے بھی پارٹی چھوڑ دی. اب ہم آزاد جو ہے میں نے الیکشن لڑا 2025 والا, آزاد ہوں, آج بھی آزاد ہوں, کل بھی, اور آئندہ بھی آزاد رہنے کا ارادہ ہے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, صوبہ پنجاب کے ساتھ ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ نے عزت دی, دوستوں نے عزت دی, جیتے تو جو بہتر پارٹی ہوگی, جو اس وقت کی حکومت ہوگی, جو اس وقت کے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آئیں گے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوں. آپ ہارس ٹریڈنگ کا شکار تو نہیں ہوئے؟ نہیں کوئی عرصہ نہیں. کبھی کسی نے آپ کو بریف کیس والا چکر تو نہیں؟ کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں. میرے پاؤں میں آج بھی 6,000 والی جوتی ہے. جو ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ 25 لاکھ کی جوتا پہنتے ہیں. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ نے آپ کو سنا ہے MNA کی آفر کی تھی کہ آپ MNA کا الیکشن؟ ہاں, جب رانا صاحب مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے, میں نے ان کی بات نہیں مانی, 2 دفعہ نہیں مانی, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نہ الیکشن لڑیں, آپ پارٹی میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں اور آپ کو ہم MNA کی ٹکٹ دے دیں گے, آپ صوبائی الیکشن نہ لڑیں. لیکن میں نے اپنی مرضی کی, کیونکہ میں الیکشن صوبے کا لڑنا چاہتا ہوں. میں نیشنل کا لڑنا نہیں چاہتا, میں لڑ نہیں سکتا نا, اتنا بڑا مجھ سے حلقہ جو دیکھا نہیں جائے گا. خوشیاں, غم, رابطے. آپ تو سفر کے جو ہے ستارے ہیں. نہیں بس کچھ آپ کو اتنے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ آپ ٹرانسپورٹر ہیں نا, ایک گاڑی سے دوسری گاڑی, دوسری گاڑی سے تیسری گاڑی, کہتے ہیں آپ نے سیاست کو بھی ایسے لیا, کچھ لوگ کہتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ. اصل میں جو بھی صوبے کی خدمت ہے نا, جو صوبے میں رہ کر اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت میں کر سکتا ہوں, وہ نیشنل میں جا کے نہیں میں کر سکتا. اس لیے میری کوشش ہے کہ میں صوبے کا ہی, اگر زندگی میں مجھے موقع ملا کہ میں صوبے کا ممبر بنوں, تاکہ صوبے ہی کے اندر رہ کر میں صوبے کی خدمت کر سکوں, اپنا کاروبار کر سکوں, اپنے لوگوں کی خوشیوں غموں میں شامل ہو سکوں, اور اپنے آسان زندگی گزار سکوں. چیمہ صاحب, آپ کا ایک کیریئر ہے, آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, پرانے ٹرانسپورٹر ہیں, اور کرپشن کا بھی آپ پہ کوئی کسی نے کوئی الزام نہیں لگا, کوئی واضح نہیں چیزیں ہیں, اور آپ کی شخصیت بھی ماشاءاللہ ایسی ہے. ایک چیز, ایک فیڈمے کا ادارہ بنا, اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے زمینیں جو دی ان میں کسی پہ امرود ظاہر کیے کہ امرودوں کے باغ ہیں جو بنجر زمینیں تھیں, اور کہیں آپ نے کوٹھیاں ظاہر کیں, تو پھر اس کے بعد کوئی اس قسم کی بات ہوئی. یہ کیا ہے معاملہ؟ اصل میں ایکچوئل یہ بات تھی کہ 2002 میں یہ جو ایوارڈ اناؤنس ہوا, اس کے بعد ہم سے زمینیں لے لی گئی. زمینیں جب لے دیتے ہیں اس کے بعد ایک قانون ہے, اس قانون میں ہوتا ہے ڈیمیجز, اس کا نام دیا گیا. ہم نے اپنے ڈیمیجز جو ہیں وہ ان سے اپلیکینٹ بنے, محکموں نے سروے کیے, سروے کر کے انہوں نے ہمارے جو سروے تھے وہ چیزیں اناؤنس کی, اور محکموں نے ان سروے کر کے ان چیزوں کے رقم اناؤنس کی, اور اس کے بعد وہ ہمیں دے دی گئی. ابھی بھی وہ ہمیں نہیں ساری ملی, آدھے ملے ہیں. لیکن وہ 2 LSC کی لڑائی تھی, چینج ہو گیا تھا, نیا آیا تھا, ان کی لڑائی تھی آپس میں. ان کی لڑائی جو ہے وہ ہم پر مسلط کی گئی, اور اس وقت کے جو سیاسی مہربان تھے, ہم نے حالانکہ ان کو جتایا بھی تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ میں اس وقت مسلم لیگ نون کا ورکر تھا, لیکن میں نے ووٹ پیپل پارٹی کو ڈالے, تو وہ مجھ سے خوفزدہ تھے. انہوں نے مجھ پر یہ ایک وار کیا, اور اس کی وجہ سے آج وہ مجھے فیس کرنا پڑتا ہے. ابھی کیس چل رہا ہے, پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے. چیمہ صاحب, آپ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا ہو, سیاست کا, ذاتی, کوئی ایک چیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. سر میں کہتا ہوں کہ میں سیاسی طور پر بہت بڑے خاندان سے نہیں تھا, ایک عام سیاسی گھرانہ تھا. سیاسی گھرانہ, میرے والد صاحب ہمیشہ سیاست میں حصہ لیتے تھے, لیکن اپنی سیاست نہیں, کاروباری جس طرح بندے کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. تو یہ 1997-98 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا, اور اس کے بعد ایک اتفاقیہ حادثہ ہوا. ہمارے حلقے میں ایک بہت بڑا جو تھا وہ شخص, اس نے الیکشن لڑا, اور اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں, زندگی موت میرے رب کے پاس ہے. تو اس طرح میری سیاست شروع ہوئی, اور پھر میں 2 دفعہ ناظم بنا, ممبر پبلک سیفٹی بنا, وائس چیئرمین پبلک سیفٹی بنا فیصل آباد کا. میں نے کام کیا, اپنے کاروبار میں کام کیا, پھر سیاسی زندگی میری وسیع بنی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی چینج ہے کہ میں نے یہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان بصیرت انسان
سیاست کرے تو اس سے بہتر کام کوئی نہیں. وہ کون صاحب تھے جن کے خلاف کھڑا کوئی نہیں ہوتا تھا؟ وہ ایک یونین کونسل لیول کا الیکشن تھا. محمد افضل سائی کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا نا ہمارے علاقے میں. الحمدللہ امن کا مقام. افضل سائی کے خلاف آپ نے پہلا یونین کونسل کا الیکشن لڑا تھا؟ ہاں اسی کے بندے کے خلاف الیکشن لڑا. پھر ایم پی اے کا جو الیکشن تھا وہ بھی اسی کے خلاف لڑا میں نے 2008 میں نے. تو اسی کیوں کو- نہیں لوگ الیکشن کیوں نہیں لڑتے تھے ان کے خلاف؟ بس خوف زدہ تھے وہاں پہ. بدماشی کیا بہت خوف؟ بدماشی بہت ہے نا ہمارے علاقے میں. عام روایتی الیکشن نہیں ہوتا, سیاسی وہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا. وہاں بڑے ظلم و تشدد کی سیاست ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہم نے تو اس کو روکا. ہم نے بڑی سختی سے روکا. آج بھی اس پہ کاربند ہے. کوئی بھی یہ دوست نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف ایف آئی آر کی ہو یا کروائی ہو. نہ میں کروا سکتا ہوں نہ میں کرنے دیتا ہوں, نہ ایف آئی آر کی نہ کروائی. اور نہ کروا سکتا ہوں. فیڈریشن میں تو آپ نے کرائی ایف آئی آر. میں نے کیا کہا, نہ میں کروا سکتا ہوں نہ میں نے کروائی. فیڈریشن کے خلاف نہیں میں نے کرائی, بدماشی کے خلاف, ادارے کی بہتری. بہتری کے لیے کروائی. جو ایف آئی آر میں نے کی ہے, جو میں نے بات کیا وہ دوسری ہے, ذاتی شخصی مفاد اور لالچ کی. باقی تو پھر زندگی ہے نا. ایک میسج جو نئے سیاست میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے, ایک آپ کا تو ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہو گیا نا, جو نیو کمرز ہیں, ینگ جنریشن جو آ رہی ہے, ان کے لیے کوئی ایک میسج. میں آپ کی سعادت سے ایک بہت اچھا سوال ہے. میں یہ میسج اپنے آنے والے بچوں کو, بھائیوں کو, دوستوں کو یہ دوں گا کہ وہ ڈسہارڈ نہ ہو. زندگی اللہ کی مانت ہے, وہ انسان کی مانت نہیں ہے, یہ اللہ کی مانت. اللہ نے دی ہے, اللہ نے لے کر جانا. اگر کسی کے پاس وسائل ہو, ٹائم ہو, پیسہ ہو اور دوست ہو, فیملیز ہو, اس کو سیاست کرنی چاہیے. لیکن یہ سیاست آج کی نہیں کرنی چاہیے. یہ سیاست اللہ کے رسول کی سیاست کرنی چاہیے. اللہ کے رسول کے صحابہ کی سیاست کرنی. اس سیاست کو, اس دین کو, اس سخاوت کو, اس کو آگے لے کر چلیں. کامیابیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. آج یہ سیاست ہو رہی ہے کہیں پر جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آج بھی چاہے نہ کوئی کرے پھر بھی ہو رہی ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا, وہ عام آدمی سے آج بھی بہتر ہے. وہ جتنے دن بھی میں- سیاستدان وہ ہیں سر آج بھی دن میں ایک نہ ایک بندے کا کام کر دیتے ہیں. آج بھی دن میں ایک نہ ایک بندے کی چاہے وہ خدمت غلط کر ہو. دیتے. نہیں غلط نہیں, میں صحیح بات کی کہہ رہا ہوں. میں صحیح بات کی کاسی کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان دن میں بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بے گناہ لوگوں پر ایف آئی آر ہوتی ہے اور سیاستدان اس کو چھڑواتے ہیں. کرواتے بھی تو ہیں نا. وہاں پہ 2% ہوتا ہوگا کسی کو, لیکن جو آپ نیکی کام کو آپ ضائع نہیں کر سکتے. آج بھی سیاستدان جو ہے وہ گھر سے نکلتے وقت شام تک 2-4 لوگوں کی خدمت کرتے ہی کرتا ہے, چیمہ صاحب, سخاوت کرتے ہی کرتا چیمہ ہے. صاحب. آج بھی سیاستدان لوگوں کی خوشیوں غموں میں جا کر اس نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے. آج بھی. بالکل آپ میں بالکل کہوں ٹھیک گا ہے. کہ سیاستدان کو آپ برا نہ کہیں بس. بالکل ٹھیک. لیکن ایک سوال ہے میرا, چھوٹا سا, ایک معصومانہ سا سوال ہے. یہاں پر جب لوگ آتے ہیں سیاست میں, کسی کے پاس ویسپا تھا, کسی کے پاس یاما تھا, کسی کے پاس چھوٹی مکان تھا, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ویسے کسی کی گاڑی لے کے جاتا تھا. آج وہ کروڑوں روپے پتی ہو گئے. یہ کیا ہوتی سائنس؟ یہ بھی جمہوری حسن ہی ہے, یہ بھی اس کی قسمت کا ایک طریقہ ہے, اس کو مل رہا ہے. اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑی واضح بتا دیتا ہوں. سیاستدان جو ہے, جو جیسے آپ جس کو آپ نے ویسپے پہ کھڑا کیا, وہ اس کو میں بھی جانتا ہوں, یہ فیصلہ آباد بھی جانتا ہوں. وہ کرپشن نہیں کرتے جو عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ کرپشن ان کی سے نہیں آتی جو عام آدمی دیکھ. عام آدمی کا وہ نقصان نہیں کرتے زندگی میں. وہ میں کیسے ہو بتاتا جاتا ہوں, میں ہے؟ بتاتا ہوں نا, میں بڑا سخت سوال ہے کہ میں اس کا آج آپ کو وضاحت کرتا ہوں. معصومانہ سوال ہے. معصومہ نہیں, میں آپ کو بڑا معصومانہ دبنگ جواب دیتا ہوں کہ بے شمار واقعات ایسے آ جاتے ہیں, واقعہ رونما ہو جاتے ہیں, معاملات بن جاتے ہیں, جس میں اس وقت کے سیاست کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو مفاد ملتا ہے, لیکن وہ کسی کا نقصان کر کے نہیں ہوتا. میں کو جب مفاد ملتا ہے تو کسی کا تو فائدہ نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں نہیں, ویسے ہوتا یوں ہے کہ آپ میری زمین پہ قابض ہیں, ہاں,
میری زمین پہ قابض ہے, میں مظلوم ہوں, ٹھیک ہے. میں کسی دوست کے پاس جاتا ہوں اور کو کہتا ہوں کہ یا میری یہ 100 کی ہے, آپ 50 کی لے لیں. اچھا, وہ اس کو تھوڑا سا مینچ کر لیتا ہے, وہ 50 وہ لے لیتا ہے, 50 اس کی بھی خدمت ہو جاتی ہے, اس کی بھی خدمت. یہ ایک 2-4 طریقے ہیں جو میری نظر میں نے دیکھے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا کون سا ہے؟ یہی ہے, یا اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ برس اقتدار ہوتے ہیں, بے شمار لوگ آپ کو بغیر پیسے کے بھی حصے دار ٹھہرا لیتے ہیں. اچھا. اپنے پراپرٹیوں میں, اپنے کاموں میں بھی, کہ یہ سیاسی بندہ ہے, اس کے اثر و سلوک سے میرے دفتروں میں بھی کام ذرا اچھے طریقے سے نہیں ہوتا, ذرا وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور وہ کرپشن نہیں ہوتی, وہ ایک سورس ہوتا ہے. اس سورس سے سروس, وہ اس بندے کو سروس پرووائڈ کرتا ہے, اس کی نوکری کرتا ہے دوسرے لفظوں میں, اور وہ اس کا مفاد لے لیتا ہے, وہاں سے وہ بہتر ہو جاتا ہے. دو ہو گئی, دو ہو گئی ہیں. باقی کوئی ایک آدھی پھر اللہ تعالیٰ موقع دے تو کوئی نہ کوئی کئی لوگوں کو اچھا فائدہ بھی مل جاتا ہے. وہ کیا اچھا فائدہ بھی مل جاتا ہے, لیکن سارے نہیں کرتے. کھل کے بات کریں نا, 99% نہیں کرتے. کوئی ایک آدھا ایگزامپل ہوگی, ایک آدھا. میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان میں سے ایک آدھا بندہ ہوگا کہ جو کرپشن کے ذریعے سیاسی طور پر مفاد لیتا ہوگا, لیکن 99% جو لوگ ہیں وہ محنت اور اپنے ایک سورس کی وجہ سے اپنے مفادات کو بروئے کار لاتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. وہ جو ان کا اثر و سوق ہوتا ہے, ظلم ہوتے کو روک لیتے ہیں. جو ان کا اثر و سوق ہوتا ہے اس کو وہ غلط استعمال استعمال کر نہیں کے کرتے. کسی حقدار کو اس کا حق دلا دیتے, حق بھی دلا اس سے دیتے. تھوڑی بہت فیس لے لی, نہیں, فیس نہیں, تحفے کی مد میں سر نہیں, یا جس طرح بھی وہ اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے, حصے دار پارٹنرشپ ہو جاتی ہے. جو اتنے میں نے دیکھا ہے لوگوں کے بارے میں, میں نے تو میری ایک بھی ایگزامپل ایسی نہیں کہ میں نے کیا ہو, لیکن جو مجھے انفارمیشن ہے میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہے, میرا اپنا انالیسس ہے, بھی غلط بھی ہو سکتے ہیں. اس میں یہ جو جب ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ووٹر تو ہمیں یہ رائٹ نہیں دیتا نا کہ آپ رکن اسمبلی بن کر بعد میں کسی کو حق دلانے کے لیے اس کے حصے دار بن جائیں. نہیں, ووٹر بھی نہیں دیتا, وہ کینڈیڈیٹ کرتا بھی نہیں. یہ ایک رسمی ہماری یہاں چیزیں ہیں, ہماری کلچر کا حصہ, ہمارے رسمی کلچرز کا حصہ, جو کہ عام آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور میرا خیال میں اتنی کرپشن نہیں کرتا سیاستدان جتنی اس پر جو الزام لگائے جاتے ہیں. الزام زیادہ ہوتے ہیں. یہ 2-3 طریقے ہیں, وہ ایک مائنر سے طریقے ہیں جو سمپل ہیں, وہ کوئی جس سے کسی انڈیویجول کو نقصان نہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں ان لوگوں کے حق میں ہوں جو یہ کرتے ہیں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں. کسی حقدار کا ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ اٹھا کر کنارے پر رکھتے تھے, وہ کچھ بھی نہ کرے, اس کی وہ پھٹیاں جو اس کو فروخت کر کے, وہ اس قابل نہیں کہ دوبارہ اس کشتی کو چلا سکے, لیکن اس کو فروخت آدھی قیمت میں کر کے کچھ اپنا روزگار بہتر کر سکے, تو پھر یہ بھی تو مفاد ہی ہے. آپ نے کچھ سروس دی ہے نا. چلو میں آپ کے سوال کو آپ جیسے مزید گھما لیں, میں نہیں اس کو مانوں گا, لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے. سروس دی کی میں ایک طریقہ کار کہتا ہوں, آپ غلط کر رہے ہیں, بات میں نہیں کرنا چاہتا. سروس دی, طریقہ کار سروس ہی ہوتا. چلیں آپ کہتے ہیں ٹھیک. ناظرین, آپ نے چیمہ صاحب کی دلچسپ گفتگو سنی, انہوں نے اپنے تجربات بھی شیئر کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ڈرا بیکس جو ہوئے, اچیومنٹس جو ہوئی, وہ بھی شیئر کی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ لرن بھی کیا ہوگا. ہم نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. پروگرام پسند آئے تو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.